بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. ناظرین محترم، ہمارے سفر میں جن اولیاء کرام کا وصال ہوا ان میں سے چند عظیم ہستیوں کا ذکر اس سے پہلے مختلف فلموں میں ہوا کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ہم تک یہ دین ان کی کوششوں اور ان کی محنتوں اور قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اپنے موسموں کو یاد کرنا اور ان کی تعلیمات کو سننا سنانا عمل کے جذبے سے، یہ تقاضا ہے ان کے ساتھ محبت کا۔ گزشتہ جمعہ المبارک کو تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ آج امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا ماں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عہد کے جلیل القدر عالم، بہت بڑے عاشق رسول اور اپنے دور کے مجدد گزرے ہیں۔ آپ کا اہل سنت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اہل سنت کی ساری زندگی خدمت کی ہے اور دین کا پیغام اہل سنت تک پہنچایا۔ آج آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 1856 میں ہوئی۔ 1857 میں تحریک آزادی چلی، اس سے 1 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور 1921 میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی آج سے 102 سال پہلے۔ اب 1923 گزر رہا ہے تو آج سے 102 سال پہلے آپ ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے بڑی خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت جن لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے دین کا، انہیں صلاحیت اور استعداد بھی مثالی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی دیگر خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے کمال درجے کا حافظہ عطا فرمایا۔ یاد رکھنے کی قوت پروردگار عالم کا خصوصی انعام ہے۔ ہمیں تو گھنٹہ پہلے جو بات ہو وہ یاد نہیں رہتی، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے یہ حافظے کی قوت ایسی عطا فرمائی تھی کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید آپ نے ختم کر دیا۔
ہمارے یہاں 4 سال کے بچے مشکل سے مسجد میں جاتے ہیں اور ان کو حروف تہجی بھی صحیح پڑھنے نہیں آتے، ان کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور بچہ علی سے لے کے یا تک حروف تہجی بھی اس عمر میں صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید نازلہ ختم کر دیتے ہیں، اور 13 سال اور چند مہینے کی عمر میں اس دور میں جتنے مربجہ علوم تھے جو دینی مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت وہ تمام علوم حاصل کرنے کے بعد سند فراغت حاصل کر لیتے ہیں، اور پہلا فتویٰ 14 سال کی عمر میں لکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں 14 سال کی عمر کے بچے گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ 14 سال کی عمر کے بچے سے آپ نماز کے فرائض و واجبات پوچھنے نہیں بتا سکتا، وضو اور غسل کے فرائض اور سنتیں پوچھنے نہیں بتا سکتا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 14 سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کرنے کے بعد پہلا فتویٰ لکھ رہے ہیں، اور پھر یہ فتویٰ لکھنے کا کام جو 14 سال کی عمر میں شروع ہوا اس وقت تک لکھتے رہے جب تک دنیا سے تشریف نہیں لے، اور یہ آپ کے خداداد قوت حافظہ کا کمال ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں فقہ حنفی کا ایک جامع انسائکلوپیڈیا آپ کہہ سکتے ہیں، جو مجموعہ ہے فقہ حنفی کے فتاویٰ کا، فتاوی عالمگیر، 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور وہ 40 علماء نے مل کے لکھا ہے۔ 40 علماء مل کے فتاوی عالمگیری لکھتے ہیں، اور وہ 10 جلدوں کا مجموعہ ہے، اور امام اہل سنت کی شان علم کے قربان 10 جلدوں پہ مشتمل فتویٰ 40 علماء مل کے لکھتے ہیں، اور تنہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف کے نام سے فتویٰ لکھا ہے۔ 10 جلدوں پر نہیں، موجودہ دور کے جو تحقیق ہوئی اور جس کے مطابق وہ چھپا ہے 32 جلدوں پہ اعلیٰ حضرت کا تنہا فتاوی رضویہ مشتمل ہے۔ اب کہاں 40 علماء کا لکھا ہوا 10 جلدوں پر، اور کہاں تنہا امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ جو لاہور سے چھپا ہے اور میرے پاس موجود ہے، 32 جلدوں پہ مشتمل، 22,000 صفحات پہ یہ ایک کتاب ہے، اور جب اس کو پڑھا جائے انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ ایک شخصیت کو اللہ رب العزت نے یہ کیسی شان عطا فرمائی، کیسا قوت حافظہ ہے، اور پھر کمال یہ ہے پوری دنیا سے سوال آتے ہیں، صرف بر صغیر پاک و ہند سے نہیں، پوری دنیا سے سوال آ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیک وقت میرے پاس کئی 100 سوال جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے حالات میں لکھا ہے جب آپ جواب لکھواتے تھے، بعض اوقات جب سوال زیادہ جمع ہو جاتے تو آپ اپنے شاگردوں کو فرماتے بیٹھ جاؤ میں لکھواتا ہوں، ایک سوال کا جواب ایک کو لکھوا رہے، دوسرے کا دوسرے کو، تیسرے کا تیسرے کو، چوتھے کا چوتھے کو، بیک وقت 4 عالم بیٹھے ہیں اور اعلیٰ حضرت سوال کا جواب بول رہے ہیں، ایک کو بولا، آگے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ ہم ایک وقت میں ایک کی بات سنتے ہیں، یا کسی ایک کو کچھ چیز لکھوا سکتے ہیں، اور اگر درمیان میں کوئی دوسرا بندہ آ کے بولے تو ہم کہتے ہیں خاموش ہو جو کام کرتا ہوں، یا درمیان میں رکنا پڑے تو پوچھتے ہیں بتاؤ پیچھے کیا لکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے حالات میں لکھا ہے 4 بندوں کو بیک وقت فتاوی لکھاتے ہیں، اور کسی سے یہ پوچھتے نہیں ذرا پچھلا جملہ پڑھو لکھا گیا تھا، ہر ایک کو لکھواتے جا رہے ہیں اور اسی ترتیب سے لکھواتے جا رہے ہیں۔ بیک وقت 4 آدمیوں کی باتیں سننا، 4 آدمیوں کو مختلف مسائل کے جواب دکھانا، اور پھر یہ پوچھنا نا کہ پیچھے کون سا جملہ ہے، یہ خدا داد قوت حافظہ کا کمال ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے بندی کیا تھا، بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ کسی نے خط لکھ دیا اور خط میں آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا، آپ چونکہ حافظ تھے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ میرے متعلق یہ گمان کرتے ہیں میں حافظ ہوں، میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور حقیقت میں نے یاد نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا یہ گمان جھوٹا نہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں پورا قرآن مجید حفظ کروا دیا۔ فرماتے ہیں وقت نہیں ہوتا تھا، مغرب کے بعد عشاء تک ایک سپارہ پڑھتا، نماز تراویح میں اس کی سماعت کر لیتا، سن لیتا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا معمول تھا
فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کے 30 دن پورے ہوئے اور اللہ رب العزت نے 30 سپارے میرے سینے میں محفوظ فرما دیے۔ یہ وہ خدا داد قوت حافظہ ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کے حالات میں پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے خدا داد قوت حافظہ عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ قوت حافظہ عطا فرمائی کہ آپ کے دور میں جو آپ کے ساتھی تھے علم حدیث جمع کرنے کے لیے جہاں سنتے کہ فلاں کو شخص ہے جس کے پاس سرکار کی حدیث ہے، وہ سفر کر کے جاتے، حدیث سنتے اور لکھ لیتے۔ فرماتے ہیں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ہم نوٹ کر لیتے، لکھ لیتے، مگر امام بخاری نے کبھی لکھا نہیں۔ فرماتے ہیں جب کچھ وقت گزر گیا تو آپ نے ایک ساتھی نے کہا کہ بخاری تم زندگی ضائع کر رہے ہو، ایسے ہی سفر کی تکلیف اٹھا رہے ہو، لکھتے تم نہیں، نوٹ کچھ نہیں کرتے یہ تو بھول جائے گا، ہم تو جس سے جو حدیث سنتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج تک تم سب نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں اللہ رب العزت کے فضل سے متن اور سند کے ساتھ وہ ساری مجھے زبان دی جائے، اور جب آپ سے سنی گئی آپ نے متن اور سند، متن کا مطلب جو حدیث کے الفاظ ہے اور سند وہ سلسلہ روایت کہ کس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اور یہ سرکار تک جو پوری سند جاتی ہے آپ نے وہ پوری سند اور جتنی حدیثیں اس وقت تک آپ کے ساتھیوں نے لکھی تھی وہ ساری کی ساری آپ نے لفظ پر لفظ سنا، بلکہ ایک دفعہ آپ کا امتحان دیا گیا کہ دیکھیں ان کو یاد بھی ہوتی ہے، ویسے کہتے ہیں مختلف علماء نے سینکڑوں کے حساب سے حدیثیں ان کی سند اور ان کا متن مختلف جگہوں سے لے کے دوسرے چیزوں سے جوڑ دیا اور خلط ملط کر کے امام بخاری کے سامنے پیش کر دیا کہ بتاؤ اس سند کے ساتھ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ حدیث لکھی ہے اور تم نے اس کا سلسلہ سند یہ لکھا ہے کہ یہ سند اس کی نہیں، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ وہ جتنی حدیثیں انہوں نے آپس میں گڑبڑ کر دی تھی سند اور متن کے اعتبار سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ان کو بول کے جس سے جو حدیث سنی تھی اور جن الفاظ سے سنی تھی وہ تصحیح کر کے ساتھ ان کو بتا دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہیں، 60,000 حدیثیں، اور بخاری شریف میں تو چند ہزار کا انتخاب کیا، بخاری شریف میں چند ہزار حدیثیں ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے 60,000 حدیثیں سند اور متن کے حساب سے یاد ہیں کہ اللہ رب العزت نے خدا داد قوت حافظہ عطا فرمائی۔ اور امام بخاری سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے یہ سعادت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حدیث کی آپ جتنی کتابیں پڑھیں گے اکثر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی صحابہ تو کام کاج بھی کرتے تھے، میرا کام کاج تھا کوئی، میں فقیر تھا، میں مسجد نبوی میں پڑھا رہتا، چبوترے پہ بیٹھ جاتا کہ سرکار کا کوئی ارشاد گرامی محفوظ ہونے سے رہ نہ جائے، میں اس لیے سے بیٹھا رہتا، سرکار جو کچھ فرماتے میں یاد کر لیتا، فرماتے میں بھول جاتا تھا۔ وہ ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ آپ سے سنتا بہت کچھ ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میرے حافظے کا کوئی انتظام فرمائیے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں تو دین کو جاننے کے لیے آیا ہوں، میں حکیم ڈاکٹر تھوڑا ہوں تمہارے حافظے کے لیے کچھ انتظام کروں، یا یہ نہیں فرمایا جا کے فلاں چیزیں کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میری بارگاہ میں سوال کیا ہے، چلو میری بارگاہ میں حافظہ مانگنے آئے ہو تو چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے چادر بچھائی اور سرکار نے اس طرح 3 دفعہ کوئی چیز بھر کے میری چادر میں ڈالی اور فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سینے سے نکالو۔ فرماتے ہیں مجھے پتا کہ رب کے محبوب نے ڈالا کیا، بظاہر نظر کچھ نہیں آتا تھا، میں نے چادر اٹھا کے سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن ہے اور آج کا دن ہے زبان رسالت سے نکلا ہوا کوئی لفظ میں آج تک پھر بھولا ہی نہیں۔ یہ سرکار کی ادا ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آپ نے عطا فرمایا حافظہ، اور
حدیث کے جو جتنا بھی علم حدیث پھیلا ہے سب سے زیادہ روایتیں مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عورتوں میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت ام المؤمنین کی، اور مردوں میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ سرکار کا ایک تصرف تھا کہ سرکار نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرما دی۔ امام بخاری سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال قوت حافظہ کے مالک، پھر امام بخاری کا مختصر ذکر کیا ہے، اور امام بخاری کے بعد اگر ایسی قوت حافظہ دیکھنا کسی کو دیکھنے کی خواہش ہو وہ امام اہل سنت کی زندگی کو پڑھ لے۔ اللہ رب العزت نے وہ قوت حافظہ عطا فرمائی ہے۔ آپ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے، آپ فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جتنے دلائل حنفیوں کے، شافعیوں کے اپنے دلائل، مالکیوں کے اپنے دلائل، حنبلیوں کے اپنے دلائل اور حنفیوں کے اپنے دلائل ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جتنے حنفیوں کے دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ سارے کے سارے مجھے زبانی یاد ہیں، اور فرماتے ہیں مجھے 60,000 راویوں کے نام یاد ہیں۔ 60,000 راویوں، یہ کہہ لینا آسان بات ہے۔ ہمیں ایک بندہ سال سے دو سال نہ ملے، اچانک سامنے آئے ہم نام بھول جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی قریب رہا ہو، ہم سوچنے لگ جاتے ہیں نام کیا ہے، بلکہ 2-4-6 مہینوں کے بعد ملاقات نام بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں قوت حافظہ کا عالم یہ ہے کہ 60,000 راویوں کے نام فرماتے ہیں مجھے زبان میں آئے، بلکہ آپ کے بے مثال قوت حافظہ کے بارے میں حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے 2 دفعہ سفر حج کیا، جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے اس وقت یہ موجودہ حکومت نہیں تھی، 1921 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے ترکیوں سے حکومت چھینی ہے 1925 میں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یہ جو کچھ اہل محبت کے معاملات ہیں یہ سب کچھ سعودی عرب میں ہوتے تھے جب تک انہوں نے چھینی نہیں تھی۔ انہوں نے 1925 میں چھینی ہے، اور پھر یہ سعودی خاندان آیا اور انہوں نے وہ نجدی حکومت قائم اور پھر اپنا انہوں نے وہ انداز مسلط کر دیا۔ اب لوگوں کو اجازت نہیں، ورنہ پہلے سب کچھ ایک بات یہ جتنی چیزیں اہل محبت کے معاملات ہیں یہ سارے وہاں ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی وفات 1921 میں ہوئی، آپ نے اس سے پہلے دوسرا حج کیا۔ جب دوسرے حج کے لیے گئے تو وہاں کچھ لوگ یہاں پر صغیر سے گئے تھے، انہوں نے شریف مکہ جو مکہ مکرمہ کے اس وقت کے حاکم تھے، شریف مکہ کہا جاتا، جو انتظام جن کے پاس تھا، ان کی خدمت میں جا کے اعلیٰ حضرت کی شکایت کر دی کہ یہ ایک ہندوستان سے ہندی عالم آیا اور یہ بدعت پھیلاتا ہے، یہ سرکار کے علوم غیبیہ کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے انہوں نے 5 سوال لکھے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ حج کے لیے آئے کو تو کھانا تو ہے کوئی، جہاں کس کتاب سے دیکھ کے لکھیں گے، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے 5 سوال لکھ کے شریف مکہ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ اس ہندی عالم سے ان 5 سوالوں کے جواب لیے جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بہت تیز بخار بھی تھا، سفر بھی تھا، حرمین شریف میں نے حاضری بھی کی، میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گیا تھا۔ فرماتے ہیں شریف مکہ نے مجھے بلایا اور 5 سوال دے دیے اور کہا کہ ان 5 سوالوں کا جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے بخار ہے، سفر پہ ہوں، خود خانہ بھی میرے پاس نہیں، میں واپس جا کے جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ واپس جا کے نہیں، ابھی جواب دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قلم اور کاغذ دے دو۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ایک صفحہ ہوگا، 2 صفحے کے جواب لکھ دیں گے۔ فاضل بریلوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی اس بات پر جو دلائل جمع کیے وہ 1-2 صفحے نہیں بلکہ 400 صفحات کی کتاب فصیح و بلیغ عربی زبان میں لکھی اور مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لکھی اور بغیر کسی کتاب کے حوالے کے لکھی، اور 400 صفحات پہ مشتمل کتاب 8 گھنٹوں میں لکھی۔ بخار کی ہے، دلائل کی انبار لگا دیے، قرآن حکیم کی آیات، سرکار کے ارشادات عربی زبان میں، پھر علماء نے جو تشریحات کی وہ ساری لکھی، اور صبح 8 گھنٹے کے بعد جب شریف مکہ کے سامنے یہ کتاب پیش کی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ سرکار کے علوم غیبیہ پر اعلیٰ حضرت نے حالت سفر میں مکہ مکرمہ میں کتاب لکھی تھی۔ جب شریف مکہ نے اس کتاب کو دیکھا اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مفتیان کرام جب انہوں نے دیکھا تو وہ بردہ حیرت میں مبتلا تھے، وہ کہنے لگے یہ ہندوستانی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مادری عربی لگتا ہے۔
جس نے اتنی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کتاب لکھی، یہ تو کوئی عربی نظر آتا ہے۔ اور جو امام اہل سنت نے حوالے دیے تھے، جب متعلقہ کتابوں کے ساتھ ان کو ملایا گیا تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے، جو حوالے دیے لفظ بلفظ اعلیٰ حضرت نے جو زبانی لکھا، جب کتابوں سے ملایا گیا تو نہ کوئی حوالہ غلط، نہ کوئی لفظ آگے پیچھے۔ یہ خدا راز قوت حافظہ کا کمال تھا جو اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت کو عطا فرمایا۔ اور پھر اہل مکہ حرمین سے بیت علماء آپ کے ان علوم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے حدیث کی اجازت اور حدیث کی سند اعلیٰ حضرت سے، انہوں نے کہا حدیث کی اجازت اور حدیث کی سند ہمیں عطا فرمائے، جو اللہ رب العزت نے خدا داد علوم آپ کو عطا فرمائے ہیں، یہ پروردگار عالم کا آپ پر خصوصی فضل کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، اور فقہ میں اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ میں نے ذکر کیا فتاوی الکبیر 40 علماء مل کے لکھتے ہیں، 10 جلدیں بنتی ہیں، اعلیٰ حضرت تنہا فتاوی الکبیر لکھتے ہیں اور 30 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اور ان جو مسائل ہے، کون سا مسئلہ ہے جس کے متعلق امام اہل سنت نے نہیں لکھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، سوال پوچھنے والے نے عجیب سوال پوچھا۔ اس زمانے میں یہ آج کل کے دور کی جائیداد تو نہیں تھی، اس وقت فونوگرام پلیٹیں ہوا کرتی تھی جن میں لوگ آواز کو محفوظ کرتے، کسی کی قرآن کی تلاوت سن لی اس کو محفوظ کر دیا، کسی کی نعت سن لی، کسی کا بیان سن لیا، وہ اس وقت اس دور میں ان پلیٹوں کے اندر محفوظ کرتے، بعد میں سنتے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اگر قرآن حکیم کی تلاوت وہی جو فونوگرام پلیٹیں ہیں ان میں ریکارڈ شدہ تلاوت سنی جائے، آیت سجدہ سنی جائے، تو کیا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پوچھنے والے نے یہ مسئلہ پوچھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہاں یا نہ میں جواب دے دیتے، بات مکمل ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے جواب میں پوری کتاب لکھی اور حیرت ہوتی ہے، اس میں آپ نے لکھا یہ آواز کیا ہے، آواز کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ آواز منہ سے نکل جائے کیا وہ آواز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، باقی رہتی ہے؟ اور اس آواز کو قید کرنے کے بعد اگر کوئی سنے اور قرآن کی تلاوت سنے اور آیت سجدہ سنے، کیا اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے پوری کتاب لکھ دی اس مسئلے پہ، اور اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آواز اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ میں بول رہا ہوں میری آواز نکل رہی ہے، یہ رب کی مخلوق ہے۔ آپ بولتے ہیں آپ کے منہ سے آواز نکلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ رب کی مخلوق ہے۔ اور آگے جو بات لکھی، کیا جب ایک دفعہ کوئی جملہ کوئی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد فضا میں منتشر ہو جاتا ہے، آیا وہ ختم ہو جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ ہوتے ہیں، تصوف میں ان کی کتاب ہے خصوص الحکم، اور تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا درس دیا کرتے تھے، اور اتنی مشکل کتاب کے بڑے سے بڑا عالم پڑھا نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے پیر میرے علی شاہ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ میں خصوص الحکم پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے سبقن پڑھائیں اور اپنی شاگردی کا شرف عطا فرمائیں۔ اتنی مشکل کتاب ہے خصوص الحکم میں علامہ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے، آواز جب ایک دفعہ زبان سے الفاظ نکل جائیں، یہ آواز منتشر ہوتی ہے لیکن فضا میں باقی رہتی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے جیسی بھی آواز ہے۔ اور آگے نے بڑا پیارا جملہ لکھا اور اعلیٰ حضرت نے نقل کیا فتاوی الرزیہ میں، فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اچھی آواز ہے، کوئی تلاوت ہے، کوئی نعت ہے، کوئی بیان ہے، کوئی امر بالمعروف نیکی کا حکم ہے، نہیں عن المنکر برائی سے روکا گیا ہے، کوئی بھی اچھی آواز ہے وہ فضا میں باقی رہتی ہے، اور جب تک وہ آواز باقی رہتی ہے، وہ آواز جس کی ہے اس کے لیے وہ آواز مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اب یہ آواز آپ کی فضا میں باقی رہے گی، جب تک باقی رہے گی یہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ اور اسی طرح محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی زبان سے غلط جملہ کہا، گالی بک دی، گانا گایا، غیبت ہے، چغلی ہے، مغلظات بک دیے، فرماتے ہیں وہ بھی ہوا میں منتشر ہو جاتے ہیں لیکن فضا میں باقی رہتے ہیں،
اور جب تک وہ باقی رہتی ہیں وہ لفظ بولنے والے کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ اب بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اگر دعا ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور اگر لعنت ہے تو وہ بھی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اور ہم اپنی زبانوں سے اکثر کیا نکالتے ہیں جو ہمارے لیے لعنتوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ محمدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، اور آج سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ فضا میں جو آوازیں صدیاں گزر گئی، جو آوازیں ہیں مختلف لوگوں کی، وہ آج تک موجود ہیں، اور ہم ایسے آلے ایجاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان آوازوں کو کیچ کیا جائے، انہیں ریکارڈ کیا جائے، اور اس کے بعد سنا جائے کہ کس نے کس وقت کون سی آواز نکالی تھی اور کس نے کس وقت کون سا مسئلہ بیان کیا تھا۔ یہ آج جو یونیورسٹیوں میں تحقیق ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب 1917 میں لکھی، 102 سال آپ کی رسالت ہو گئے، 1917 میں یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر آگے مسئلہ سمجھایا کہ پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ جو اس طرح پلیٹوں میں آواز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت ہے، آیت سجدہ ہے، تو وہ آیت سننے کے بعد آیا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ آواز صدا کی طرح ہے یا کنویں کی آواز کی طرح ہے۔ صدا کا مطلب کیا؟ اگر پہاڑی علاقے میں جا کے ایک آدمی آواز دے، آواز اس کے منہ سے نکلی اور جا کے پہاڑوں سے ٹکرائی، اور ٹکرانے کے بعد پھر واپس آئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ٹکرانے کے بعد جو آواز واپس آئے گی اور پھر وہ سنائی دے، اگر اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، الفاظ زبان سے نکلے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور ٹکرا کے واپس آئے، اور سننے والے نے وہ آواز سنی، اعلیٰ حضرت فرماتے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کے نیچے منہ کر کے کوئی آیت سجدہ پڑھ جائے اور وہ آواز نیچے چلی گئی اور نیچے ٹکرانے کے بعد پھر اوپر آئی اور آنے کے بعد وہ کسی نے سنی، فرمانے کی یہ بےعینی اس کی آواز نہیں ہے، یہ ٹکرانے کے بعد لوٹ کے آواز آئی ہے، اور یہ آواز سنی جائے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، پوری کتاب اس میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت اس آواز پہ واجب ہوگا جو بےعینی ہی کسی کی زبان سے نکلی اور سننے والے نے سنی۔ اس طرح جو آواز ٹکرا کے آتی ہے وہ اگر کوئی سنتا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ صرف مسئلہ نہیں بتایا بلکہ آواز کی پوری تحقیق کی۔ میں نے تو مختصر سے وقت میں 2-4 جملے آپ کے گوش گزار کیے، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا موجودہ دور میں سائنسدان جس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں، امام اہل سنت نے آج سے 105 سال پہلے وہ کتاب لکھی اور دنیا والوں کے سامنے اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو علوم آپ کو عطا فرمائے ان کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے آپ کی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں 50 سے زائد علوم اللہ رب العزت نے تنہا امام اہل سنت کو عطا فرمائی، اور یہ صرف دعویٰ نہیں، ہر علم پر دعوے کی دلیل کے طور پر امام اہل سنت کی کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، عمر مبارک 65-66 سال ہوئی ہے، اور کتابیں 1000 سے زائد، فتاوی رضویہ اس کے علاوہ جو 22,000 صفحات پہ مشتمل فتاوی رضویہ ہے۔ اگر حساب کیا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن میں 2-2 3 کتابیں لکھ کے امام اہل سنت پیش کر کے، اور ساتھ پڑھایا بھی جا رہا ہے، درس و تدریس بھی ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، اور شیخ وقت بھی ہیں، مریدوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا بھی کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ والہانہ عشق، وہ کمال درجے کی محبت ہے کہ آپ کی تحریر کو پڑھا جائے، آپ کی کتابوں کو پڑھا جائے، بلکہ باقی ساری کتابیں چھوڑی دیں، صرف جو نعتیہ کلام ہے ہدایت بخشش اسی کو پڑھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور زمانہ سلام لکھا، نماز جمعہ کے بعد اہل محبت کی مساجد میں پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مولانا کوثر نیازی جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ مکتبہ فکر کے اعتبار سے ان کے ساتھ وہ اتفاق نہیں رکھتے تھے، اختلاف رکھتے تھے، کہتے میں نے قدیم و جدید عربی شعراء کو پڑھا، فارسی کلام پڑھا، اردو کلام پڑھا،
جتنا نازیہ کلام ہے، کسی نے عربی میں لکھا کوثر نیازی کہتے ہیں وہ سارا میں نے پڑھا ہے، فارسی میں لکھا وہ سارا میں نے پڑھا ہے، اردو میں لکھا وہ سارا میں نے پڑھا ہے۔ کہتے ہیں جب امام اہل سنت کا یہ سلام میں نے پڑھا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ساری دنیا کا نازیہ کلام چاہے عربی میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا کا نازیہ کلام رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں تنہا امام اہل سنت کا یہ سلام رکھا جائے، یہ پلڑا پھر بھی باری ہو جائے۔ اس کے اندر وہ کچھ ہے کہ وہ سارا نازیہ کلام جمع کر لو، سرکار کی جیسی تعلیم سلام کے اندر ہے وہ سارے نازیہ کلام میں نظر نہیں آئے گی۔ اور کہتے ہیں میں اس کو اردو میں قصیدہ بردہ کہتا ہوں۔ کوثر نیازی نے اپنے عقیدت کے طور پہ کہہ دیا، حالانکہ یہ قصیدہ بردہ سے بھی اعلیٰ کلام ہے، قصیدہ بردہ عربی زبان میں ہے اور وہ سرکار کے چند مخصوص معجزات اور مخصوص شانوں کے حوالے سے ہے۔ اور یہ جو سلام ہے امام اہل سنت نے جس محبت رسول کا ڈوب کے لکھا ہے، سرکار کے سر مبارک کے بالوں سے شروع کیا ہے اور محبوب کے مبارک تلووں تک محبوب کے ایک ایک عضو کو موضوع سخن بنایا اور سرکار کے ایک ایک عضو پہ لاکھوں سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سر کے بالوں سے شروع کیا اور پاؤں کے تلووں تک، اور پھر جس کو سرکار سے نسبت ہے، سرکار کے صحابہ کا ذکر، سرکار کے اہل بیت اطہار کا ذکر، سرکار کی امت کے اولیاء کا ذکر، بلکہ محبوب کی ساری امت کا ذکر۔ اور لکھنے کے بعد جب انسان محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے مزدوری ملے، میں نے اتنی محنت کی اب مجھے معاوضہ ملے۔ یہ سب کچھ لکھا تو مزدوری کیا طلب کی، کیا معاوضہ طلب کیا؟ قربان جائے امام اہل سنت کی محبت میں اب جو مزدوری ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ فرماتے ہیں میں کچھ بھی نہیں مانگتا یا رسول اللہ، ایک ہی خواہش ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جتنوں نے نازیہ کلام لکھے سرکار محشر میں آئے، یہ سارے اپنی اپنی محبتوں کے نظارے پیش کریں اور اس وقت سرکار کی خدمت میں جو فرشتے حاضر ہوں وہ کہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے جب سارے اپنی اپنی محبتوں کے نظرانے پیش کر رہے ہوں اور سرکار کی خدمت اقدس میں فرشتے حاضر ہو، وہ فرشتے پکار کے کہیں احمد رضا آج تو بھی اپنا نازیہ کلام سنا۔ اگر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت مل جائے، مجھے میری ساری خدمت کی مزدور ہو جائے گی۔ یہی چاہتا ہوں کہ حشر کا میدان ہو، فرشتے مجھے کہیں احمد رضا کو جو محبت کا سلام تم نے لکھا ہے آج آپ کی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ارشادات عالیہ اور آپ کی حوالے سے گفتگو، اس کے لیے طویل وقت چاہیے، مختصر وقت میں آپ کی ان تمام خدمات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ امام اہل سنت کا ایک بڑا مبارک اور بڑا پیارا قول جو آج کی ضرورت بھی ہے، آپ حضرات کی گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے یہاں لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور خاص کر فجر کی نماز میں اکثر ہماری مسجد ویران ہوتی ہے، بڑا محلہ ہے، لیکن یہ دیکھ دل بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک صاحب تو ہو اور اتنا بڑا محلہ ہم لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور کہا جائے بھائی آپ نماز فجر کے لیے نہیں آتے، کہتے ہیں کیا کریں جی آنکھ نہیں کھلتی۔ بھائی رات کو اگر جلدی سو جاؤ پھر آنکھ کھلتی ہے، اور اگر احساس ہو جائے کہ نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہو، ہمارے لیے ٹیلیفون فیکٹری ہے اور سردیوں میں اس کی حاضری بہت جلدی ہوتی ہے، 6 بجے ان کی حاضری ہوتی ہے اور 6 بجے اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت روشنی بھی نہیں ہوتی۔ ڈیوٹی کا جن کو احساس ہے وہ اس سے پہلے اٹھ کے ناشتہ بھی کرتے ہیں اور 6 بجے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب یہ جب احساس ہو جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پھر وہ جاگ بھی جاتا ہے۔ جتنا اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنے کا احساس ہے، کاش اتنا ہی احساس ہو جائے کہ مالک نے بھی ایک ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے اور نماز فجر میں نے جماعت کے ساتھ ادا کر دی ہے۔ اتنا احساس جتنا ایک ڈیوٹی کا ہے یہ بھی ہو جائے تو انسان سے نماز فجر نہیں رہتی، باقی نمازیں بھی نہیں رہتی۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں کسی نے پوچھا نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وظیفہ بتا دو۔ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، کبھی کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ بھائی یہ سارے لوگ جو اپنے ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ان کو کس پیر نے تعویذ دیا؟
کس پیر نے وظیفہ بتایا ہے؟ یہ صرف احساس کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں رات سونے سے پہلے اللہ رب العزت سے صحیح نیت کے ساتھ صبح نماز فجر با جمعہ پانے کی دعا کر لو۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کر لو اور نیت ٹھیک ہو کہ مالک کرم فرما اور مجھے اپنی توفیق سے نماز فجر با جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نیت، یہ دعا کر لو اور اپنی نیت کو خالص کر کے ارادہ پختہ کر کے سو جاؤ۔ فرماتے ہیں جب مالک تمہاری دعا کو اور تمہاری خالص نیت کو دیکھے گا اور اس کی قدرت ضرور تمہاری دستگیری فرمائے گی اور فجر کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے گی۔ اگر یہ معمول بنا لو رات کو سونے سے پہلے دعا کر کے اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگ کے کہ مالک کرم فرما اور نماز فجر با جمعہ ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جب معمول بنا لو گے، ہر روز دعا کرو گے، اللہ رب العزت جب تمہاری دعا اور ارادے میں اخلاص دیکھے گا، خالق کائنات کو میں نماز فجر با جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام اہل سنت 25 صفر کو جمعے کے وقت عین جب دوسری اذان ہو رہی تھی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ پچھلے گزشتہ جمعہ مبارک کو تاجدار قبلہ کے حوالے سے گفتگو بھی تھی، آج امام اہل سنت کا مختصر کر دیا ہے۔ ماہ سفر میں جتنے اولیاء کا وصال ہوا، آج اجتماعی طور پہ سب کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، دین کی خدمتوں سے اور ان کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بہت بڑا اہتمام کرو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے، آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے، یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں سب کی روح کو ایصال ثواب کر دو گے، ان کو بھی ثواب پہنچ جائے گا، آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے اور ان بزرگوں کی روحانی توجہ آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی قبول پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا